اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ خیار بلوغ کی بحث چل رہی ہے اور اس تعلق سے چند جزئیات آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیے ہیں۔ اسی سے متعلق آج ایک بحث ہے جس سے متعلق عبارت یہ ہے: ثم عندہما اذا بلغت الصغیرہ وقد علمت بالنکاح فسکتت فہو رضا وإن لم تعلم بالنکاح فلها الخیار حتی تعلم فتسکت۔ شرط العلم بأصل النکاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولی يتفرد به فعذرت بالجهل ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقى لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فعذرت بالجهل بثبوت الخيار۔ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے صورت مسئلہ آپ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو طرفین کہا جاتا ہے، بارہا آپ کو بتایا جا چکا، طرفین کے یہاں بالغ ہونے کے بعد صغیرہ کی خاموشی اسی وقت رضامندی شمار ہوگی جب اسے پہلے سے یہ علم ہو کہ میرا نکاح فلاں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر صغیرہ کو اپنے نکاح کا علم ہے لیکن اس کے باوجود بالغ ہونے کے بعد وہ چپ رہتی ہے، سکوت کرتی ہے، تب ایسی صورت میں اس کا سکوت بوقت بلوغ رضامندی شمار ہوگا۔ لیکن اگر اسے پہلے سے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کسی سے کرا دیا ہے تو اس صورت میں بعد البلوغ اس کا سکوت یہ رضامندی کی دلیل نہیں مانا جائے گا، اور تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کو نکاح کا علم نہ ہو جائے۔ ہاں، نکاح کا علم ہونے کے بعد بھی اگر وہ خاموش رہے تو اب اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ علم بالنکاح کی شرط لگائی گئی کہ سکوت رضامندی کی دلیل کب بنے گا؟ جب پہلے سے علم بالنکاح ہو، ورنہ بوقت علم بالنکاح اس کو اختیار ملے گا، بھلے بالغ پہلے ہو گئی۔ تو کیوں لگائی گئی علم بالنکاح کی شرط؟ اس لیے کہ ولی نے جو نکاح کیا ہے اس میں وہ منفرد ہے، تنہا بالغ ہوتا ہے۔ صغیرہ پر ولایت اجبار حاصل ہے، اس کو اجازت کے بغیر بھی وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا اب صغیرہ کے تصرف کرنے اور اسے اپنا اچھا برا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے ولی کے تصرف کا پہلے سے علم ہو، پہلے سے خبر ہو، ورنہ پھر اختیار دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر
آپ اس کے سکوت کو رضامندی شمار کریں گے؟ وہ بیچاری تو کچھ جانتی ہی نہیں ہے کہ اس موقع پہ ہمیں چپ رہنا ہے کہ بولنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات طرفین نے بعد البلوغ کے سکوت کو رضامندی ماننے کے لیے اصل نکاح کے علم کی شرط لگا دی ہے، اور اگر صغیرہ کو علم بن نکاح نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر اسے معذور سمجھا ہے، اور علم بن نکاح کے بعد والے تصرف پر حکم کا دار و مدار رکھا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد اسے نکاح کا علم ہوا تو دوبارہ اس کے سکوت یا عدم سکوت کو فیصل بنا کر اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اگر چپ رہتی ہے تو نکاح باقی مانا جائے گا، اور اگر سکوت توڑ کے اس نکاح کو رد کر دیتی ہے تو نکاح رد مانا جائے گا۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ صغیرہ کے لیے علم بے اصل نکاح، اصل نکاح کے علم کی شرط تو لگائی گئی ہے، مگر اس بات کا علم کہ شریعت نے صغیرہ کو خیار بلوغ دیا ہے اس صورت میں جب باپ دادا کے علاوہ اور کوئی ولی اس کا نکاح کر دے حالت صغر میں، تو اس وقت یعنی بلوغ کے وقت اس کو اپنا نکاح باقی رکھنے کی اور نکاح کو ختم کرنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو اس اختیار کے علم کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اگر صغیرہ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جو غیر اب و جد نے میرا نکاح کیا ہے وہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ شریعت نے مجھے بلوغ کے وقت اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو نکاح کو باقی رکھوں اور چاہے تو نکاح کو ختم کر دوں، اس علم کی شرط نہیں لگائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی رہنے والی ہے، وہاں سکونت پذیر ہے، اور دارالاسلام میں تعلیم و تعلم کے ذرائع اور علم و معرفت کے اسباب اور وسائل موجود ہیں، اور آزاد ہونے کی بنیاد پر یہ آپ کو بننے سنورنے اور زیور علم دین سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کے لیے فارغ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کسی کی خادمہ اور باندی نہیں ہے کہ اس کی خدمت میں مصروفیت علم دین کے حصول اور مسائل کے جاننے سے اسے روک دے۔ اس لیے ثبوت خیار سے عدم واقفیت یا لا علمی کی بنا پر اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کے حق میں علم بالخیار کی شرط بھی نہیں لگائی جائے گی، بھلے اس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اگر ہمیں خیار بلوغ حاصل ہے، اس کے باوجود وہ چپ رہی تو نکاح نافذ مان لیا جائے گا، لازم مان لیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی باندی آزاد کی گئی اور اسے یہ نہیں معلوم کہ آزاد کے بعد مجھے فسخ نکاح کا اختیار ملتا ہے، تو جاننے اور باخبر ہونے تک اسے خیار فسخ ملے گا۔ جان لینے کے بعد اس کی جانب سے جو بھی تصرف صادر ہوگا باقی رکھنے کا یا ختم کرنے کا، اسی پر مسئلے کا دار و مدار ہوگا، اور معتقہ کو یہ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے، اور اس کی لا علمی کو عذر اس لیے مانا جاتا ہے کہ ایک باندی جو ہوتی ہے وہ تو شب و روز اپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہتی ہے، اس کی فرما برداری میں مصروف رہتی ہے، اور اسے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے احکام جانے، شریعت کے مسائل جانے، اس بات کا علم رکھے کہ شریعت نے کس موقع پر اس کو کیا کیا ذاتی اختیارات دیے ہیں، یہ سب سیکھنے کا اس کو موقع نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حق میں ثبوت خیار سے لا علم ہونا، جاہل ہونا، یہ عذر مانا جائے گا، اور اسے معذور مان کر اس کی باخبری اور واقفیت تک اسے اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے۔ خیار بلوغ کی بحث چل رہی ہے،
آج اسی سے متعلق ایک نئی بحث کا مجھے درس دینا ہے۔ درس سے متعلق آج کی جو عبارت ہے، پہلے ایک نظر آپ اس عبارت پہ ڈال لیں کہ ثم خیار البکر یبطل بالسکوت ولا یبطل خیار الغلام ما لم یقل ردیت او یجیء منہ ما یعلم انہ رضا وکذالک الجاریہ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحال ابتداء النکاح وخیار البلوغ فی حق البکر لا يمتد الى آخر المجلس ولا يبطل بالقیام فی حق الصیب والغلام لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اس عبارت کے اندر مسئلے کی جو صورت ہے اور نوعیت ہے آپ کو پہلے بغور سماعت کر لیں۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں میں سے ہر ایک کو خیار بلوغ ملتا ہے۔ یہاں سے اسی خیار پر متفرع کر کے چند مسائل کا بیان کیا جا رہا ہے، جن مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ باقرہ کے بالغ ہونے کے بعد اس کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف لڑکا اور وہ سیبہ لڑکی جس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے، جمع کر لیا ہے، تو ان کے بالغ ہونے کے بعد محض چپ رہنے سے ان کا خیار بلوغ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے حق میں خیار بلوغ کے سقوط اور اس کے بطلان کے لیے ان کا زبان سے ردیتو کہنا یا ان کی طرف سے کسی ایسی علامت کا پایا جانا ضروری ہے جو ان کی رضامندی کی طرف اشارہ کرے۔ مثلا مہر لینا، عورت مہر لے لے، یا شوہر مہر دے دے، یا دعوت وغیرہ، کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دلالتیں ایسی ہیں کہ بلوغ کے بعد میاں بیوی راضی ہیں۔ صاحب ہدایہ اس پر دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باقرہ کے حق میں سکوت سے خیار کے سکوت اور سیبہ اور لڑکے کے حق میں ان کے سکوت سے عدم سکوت کی اصل اور دلیل قیاس ہے، یعنی ان تینوں کے سکوت اور عدم سکوت کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح صغیرہ باقرہ کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے اور وہ خاموش رہے تو اس کا سکوت رضا ہوگا، اسی طرح بغیر اجازت کیے ہوئے نکاح کی صورت میں بھی اس کا سکوت رضا ہوگا اور اس کا خیار بلوغ ساقط ہو جائے گا۔ اور جس طرح لڑکے اور سیبہ لڑکی سے بوقت نکاح اجازت طلب کی جائے تو ان کا سکوت رضا نہیں ہوگا اور زبانی صراحت یا رضامندی پر دلالت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بغیر اجازت کے نکاح کے بعد ثابت شدہ خیار کے سکوت کے لیے بھی ان کی زبانی صراحت یا واضح دلالت ضروری ہوگی اور ان کے سکوت سے ان کا خیار ساقط اور باطل نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ خیار البلوغ جس سے جو عبارت ہے ہدایہ کی، یہاں سے خیار بلوغ اور خیار عتق کے درمیان ایک اور فرق کا بیان کیا گیا ہے، جس فرق کا خلاصہ یہ ہے کہ باقرہ کے حق میں خیار بلوغ یہ اخیر مجلس تک ممتد نہیں ہوتا، یعنی باقرہ نے جس مجلس میں پہلی بار خون دیکھا
اور اس سے پہلے اسے نکاح کی خبر ہو چکی تھی، تو اب رویت دم کے بعد محض سکوت ہی سے اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور اخیر مجلس یا ماورائے مجلس پر منحصر نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف سیبہ اور غلام کا اختیار نہ صرف یہ کہ اخیر مجلس تک باقی رہے گا، بلکہ ان کے مجلس سے اٹھنے اور مجلس میں کھڑے ہونے سے بھی وہ خیار باطل نہیں ہوگا، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ سے جو صاحب ہدایہ نے عبارت بیان کی ہے، یہ بطور خاص سیبہ کے خیار کے اخیر مجلس تک باقی رہنے کی دلیل بیان کی ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ سیبہ کا خیار شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ مجلس پر منحصر نہیں ہوگا اور ماورائے مجلس تک باقی رہے گا، ہے نا؟ بل لتوہم الخلل سے جو بات شارح نے کہی ہے صاحب ہدایہ نے، وہاں اس عبارت سے ایک ایسی دلیل کا بیان ہے جو باکرہ اور لڑکے دونوں کے مابین مشترک ہے، اور جس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خیار بلوغ عدم رضا کی بنا پر توہم خلل کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ توہم خلل کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ نکاح کے مسالے کو فوت کر دے، اور ظاہر ہے فوت مصالح نکاح کی صورت میں رضا کا تحقق نہیں ہوگا، لہٰذا یہ عدم رضا کے منافی یعنی رضامندی کے وجود سے ختم ہو جائے گا۔ اور چونکہ باکرہ کا سکوت ہی اس کی جانب سے رضا ہے، اس لیے باکرہ کے حق میں محض سکوت سے رضا متحقق ہو جائے گی اور اس کا خیار ساقط ہو جائے گا، لیکن لڑکے کے حق میں چونکہ سکوت دلیل رضا نہیں ہے، اس لیے لڑکے کا خیار سکوت سے ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبانی صراحت نہ کر دے، خواہ وہ مجلس میں صراحت کرے یا ماورائے مجلس صراحت کرے۔ بخلاف خیار العتق سے فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ خیار عتق کا مسئلہ اور خیار بلوغ کا مسئلہ یہ دونوں مسائل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ خیار عتق کا ثبوت مولا کے اس بات یعنی اس کے اعتاق سے ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر وہ خیار جو کسی کے اس بات پر موقوف ہو وہ صرف مجلس تک ہی باقی رہتا ہے اور ماورائے مجلس اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ مثلا مخیرہ یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے اختیاری نفسک کا اختیار دے دیا تو ظاہر ہے کہ یہاں خیار کا ثبوت شوہر کے اس بات پر موقوف اور منحصر ہے، اس لیے یہ خیار یعنی عورت کو اپنے نفس کو اختیار کرنے کا اور شوہر کو تیاگ دینے کا یہ اختیار مجلس تک ہی محدود رہے گا اور ماورائے مجلس یہ اختیار کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے صورت مسئلہ میں بھی جب موتقع کا خیار یہ مولا کے اعتاق کی بنا پر اور اس کے اس بات کی بنا پر منحصر ہے تو اس کا خیار بھی مجلس تک موقوف رہے گا اور ماورائے مجلس دراز نہیں ہوگا۔ اب جب آپ نے یہ مفہوم سمجھ لیا تو اب اصل عبارت کا ترجمہ سلیس دیکھ لیں کہ پھر بکر کا اختیار یبطل بالسکوت سکوت سے باطل ہو جائے گا، ولا یبطل خیار الغلام اور لڑکے کا اختیار یہ باطل نہیں ہوگا جب تک کہ ردیو نہ کہہ دے یا اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو بتائے جس سے جانا جائے کہ وہ چیز یہ رضامندی ہے۔ اور اسی طرح سے جب جاریہ سے شوہر صحبت کر لے دخول کر لے بالغ ہونے سے پہلے تو یہ بھی تو اس سے بھی کیا کہتے ہیں
اس کا بھی سکوت سے رضا نہیں سمجھ میں آئے گی. قبل البلوغ اعتباراً لحاظ الحالت، اسی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے بحال ابتدائے نکاح. وخیار البلوغ فی حق البکر لا یمتد الی آخر المجلس، اور خیار بلوغ باکرہ کے حق میں یہ اخیر مجلس تک ممتد نہیں ہوتا، اور قیام سے حق کے سیب اور لڑکا کے حق میں باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شوہر کے اس بات سے ثابت نہیں ہوا ہے بلکہ توفع میں خلل کی بنیاد پر ثابت ہوا ہے. تو یہ رضا سے باطل ہوگا، مگر یہ کہ بکر کا سکوت رضا ہے بخلاف خیار عتق، کیونکہ وہ مولا کے اس بات سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ مولا کا کام کیا ہے؟ اعتاق. تو اب اس میں مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ مخیرہ کے اختیار میں اعتبار کیا جاتا ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل